حضرت ربی بن سلیمان اللہ دے ولی نے فرماندے نے میں حج دے ارادے تو گھر تو نکلیا، کوفہ شہر میں آ کر میں ٹھہرا۔ ہمارا حاجیوں کا قافلہ حج کے لیے روانہ ہونا تھا۔ میں کوفہ شہر میں سیاحت کرنے لگا، باہر بازار میں نکلا، پھرنے لگا۔ کوفہ شہر میں کچھ دیر کے لیے قیام تھا، ہم لوگ شہر میں پھرنے لگے۔ فرماتے ہیں ایک جگہ پر میں گیا تو ایک خچر مرا پڑا تھا۔ ایک عورت آبادی سے باہر ویرانے والی جگہ پر ایک خچر مرا پڑا تھا۔ ایک عورت اس کا گوشت خنجر سے کاٹ رہی تھی۔ ربی بن سلیمان فرماتے ہیں میں نے سوچا کہ اب یہ عورت کسی کو یہ گوشت کھلا نہ دے، اس پر خاموش نہیں رہنا چاہیے۔ آپ فرماتے ہیں میں خاموشی سے اس عورت کو دیکھنے لگا۔ اس نے مردار خچر کا کچھ گوشت کاٹا، تھیلے میں اسے ڈالا، چل پڑی۔ ربی بن سلیمان فرماتے ہیں میں بھی اس کے پیچھے چل پڑا۔ ایک آپ فرماتے ہیں حویلی آئی، اس کا دروازہ اس نے کھٹکھٹایا، دروازہ کھلا، وہ عورت اندر چلی گئی۔ ربی بن سلیمان فرماتے ہیں کہ میں نے اس کی درز میں سے اندر دیکھا تو اندر کچھ بچیاں تھیں۔ اس عورت نے وہ خچر، مردار خچر کا گوشت انہیں دیا اور کہنے لگی کہ لو، رونے لگی اور کہنے لگی لو اسے بھون لو اور اسے کھا لو۔ ربی بن سلیمان فرماتے ہیں مجھ سے برداشت نہ ہو، مجھے بڑی تنگی ہوئی، میں نے جلدی سے دروازہ کھٹکھٹایا، کہا اللہ کی بندی رک جاؤ۔ میرے اصرار پر انہوں نے دروازہ کھولا۔ اس عورت نے جس نے مردار خچر کا گوشت خنجر سے کاٹا تھا تھیلے میں ڈال کر گھر کے اندر لے گئی حویلی میں۔ آپ فرماتے ہیں میرے اصرار پر اس نے دروازہ کھولا، میں اندر گیا، میں نے کہا اللہ کی بندی مردار کھانے کی شرع میں، شریعت میں اجازت نہیں، سوائے مجوسیوں کا کوئی طبقہ ہے وہ لوگ مردار کھاتے ہیں۔ تو وہ عورت رو پڑی، کہنے لگی کہ ہم سید زادیاں ہیں۔ عورت کہنے لگی ہم سید زادیاں ہیں۔ ان بچیوں کا باپ معروف تھا، سید تھا بڑا، وہ دنیا سے چلا گیا، پردہ کر گیا۔ وہ ان بچیوں کی شادیاں اپنے ہی جیسے لوگوں میں کرنا چاہتا تھا، لیکن وقت نے مہلت نہ دی، قدرت کو جو منظور وہ دنیا سے چلا گیا۔ اب ہم لوگ کافی دنوں سے فاقے میں ہیں، تو فاقے کے اندر جب جان کا خطرہ ہو تو پھر تو مردار کھانے کی بھی اجازت ہے۔ فرماتے ہیں ربی بن سلیمان فرماتے ہیں مجھے بڑی تنگی ہوئی، میں فوراً گیا، میرے پاس 600 اشرفیاں تھیں حج کے لیے جو میں نے اکٹھی کی۔ میں نے جلدی سے اپنے ساتھیوں کے پاس جا کر کہا بھئی آپ لوگ حج کے لیے جاؤ، میں اپنا ارادہ ملتوی کرتا ہوں، میں حج کے لیے نہیں جا رہا۔ فرماتے ہیں میں نے وہ 100 اشرفیوں کا آٹا خریدا، اس آٹے کے اندر باقی اشرفیاں چھپا دیں، احرام کا کپڑا، اپنا ساز و سامان لیا، اس عورت کے پاس آ گیا، اسے وہ سارا سامان پیش کر دیا، اس سید زادی کو وہ سارا سامان دے دیا۔ اس نے ایک عجیب دعا مانگی، کہنے لگی یا ربی بن سلیمان، وہ عورت، وہ سید زادی جو خچر کا گوشت کاٹ رہی تھی، کہنے لگی یا ربی بن سلیمان اللہ تیرے اگلے پچھلے گناہ معاف کرے، اللہ تیرے اگلے پچھلے گناہ معاف کرے اور اس کا تجھے اجر عطا فرمائے، نعم البدل عطا فرمائے، اور ایسا اجر دے کہ جو تو بھی دیکھے، ایسا اجر دے جو تو بھی دیکھے۔ ربی بن سلیمان کہتے ہیں میں واپس آ گیا تو میرے ساتھی چلے گئے حج کے لیے۔ فرماتے ہیں چونکہ میں حج سے محروم رہ گیا تھا، مجھ پر بڑی عجیب کیفیت آئی، رکت طاری ہوتی، میں کوفہ میں ہی رک گیا کہ اپنے ساتھیوں کا واپسی پر استقبال کروں گا۔ آپ فرماتے ہیں میں کوفہ میں ہی ٹھہرا رہا، حج کے ایام مکمل ہوئے، ساتھیوں کا قافلہ واپس آیا، تو حاجیاں دی استقبال واسطے لوگ پھر شہروں باہر جا کے استقبال کرتے تھے۔ ربی بن سلیمان فرماتے ہیں میں بھی کوفہ سے باہر نکلا اپنے ساتھیوں کے استقبال کے لیے۔ جب پہلا قافلہ آیا نا تو میں نے بڑھ کر مبارکباد دی۔ فرماتے ہیں مجھ پر رکت بھی طاری تھی، میں رو بھی رہا تھا۔ میں نے اپنے پہلا جو قافلہ آیا ان سے کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہارا حج قبول فرمائے، جو تم نے اخراجات کی اللہ قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ تمہیں اس کا نعم البدل عطا فرمائے۔ آگے سے حاجیوں نے کہا ربی تو ہمارے ساتھ نہیں تھا، یہ کیسی دعا ہے؟ حاجیوں نے کہا ربی یہ کیسی دعا ہے، تو ہمارے ساتھ نہیں تھا؟ ربی بن سلیمان فرماتے ہیں میں نے سوچا یہ اللہ کا فضل ہے، اس کا کرم ہے کہ میرے ساتھی یہ سوچ رہے ہیں کہ میں بھی ان کے ساتھ تھا۔ آپ فرماتے ہیں میں واپس آ گیا، پھر اطلاع آئی کہ اب پھر دوسرا قافلہ آ رہا ہے۔ آپ فرماتے ہیں میرے خاص ساتھی دوسرے قافلے میں تھے، میں پھر شہر سے باہر ان کے استقبال کے لیے نکلا۔ جب میں آگے گیا میں نے انہیں پھر مبارک دی، انہیں دعائیں دی کہ حاجیو اللہ تعالیٰ تمہاری یہ سعی کوشش قبول فرمائے، تمہارے اخراجات قبول فرمائے، تمہارا حج قبول فرمائے، تمہیں اس کا نعم البدل عطا فرمائے۔ تو حاجی کہنے لگے ربی تو ہمارے ساتھ نہیں تھا؟ عرفات
عرفات میں تو تو ساتھ تھا, صفا و مروہ پر تو ساتھ تھا, یہ کیسی دعا ہے؟ فرماتے ہیں ایک میرا ساتھی آگے آیا اور مجھے ایک تھیلی پکڑائی, کہنے لگا ربی. ایک ساتھی آگے آیا, ربی بن سلیمان حج پر نہیں گئے, فرماتے ایک ساتھی آگے آیا مجھے تھیلی پکڑا کر کہنے لگا ربی یہ لو اپنی امانت, سرکار کے روضہ پاک کے قریب, گنبد خضرا کے قریب, باب جبریل کے پاس تم نے یہ تھیلی مجھے نہیں پکڑائی تھی. ایک ساتھی کہنے لگا ربی یہ لو اپنی امانت, روضہ اطہر کے قریب, روضہ انور کے قریب, روضہ مقدس کے قریب, باب جبریل کے پاس, کیا یہ تھیلی تو نے مجھے نہیں پکڑائی تھی؟ ربی فرماتے ہیں میں حیرت سے اس تھیلی کو پکڑ کر دیکھنے لگا, اس کے اوپر لکھا ہوا تھا جو ہم سے سودا کرتا ہے نفع پاتا ہے. ربی فرماتے ہیں اس تھیلی پر لکھا ہوا تھا جو ہم سے, نال جملہ آنکھوں بھی سارے مجمع والے, جو ہم سے سودا کرتا ہے آپ فرماتے ہیں میں نے حیرت سے وہ تھیلی لی, گھر آ گیا. ربی بن سلیمان فرماتے ہیں میں گھر آ گیا, رات عشاء کے بعد اپنے ورد وظیفے مکمل کیے, میں سو گیا. ربی بن سلیمان فرماتے ہیں میں سویا میرا مقدر جاگ اٹھا. میں سویا, بولو بھئی میں سویا میرا مقدر جاگ اٹھا. سرکار دو عالم حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم حضور میری خواب میں جلوہ گر ہوئے. اگلی گال سنیو عاشقو, دل تھام کے ربی بن سلیمان فرمانے نے سرکار میری خواب میں جلوہ گر ہوئے. حضور نے فرمایا مسکراتے ہوئے, تبسم فرماتے ہوئے حضور نے فرمایا ربی ہم کتنے گواہ لائیں, ہم کتنے گواہ لائیں کہ تم نے حج کیا ہے. فرمایا ربی ہم کتنے گواہ لائیں کہ تو نے حج کیا ہے, تو مانتا ہی نہیں کہ تو نے حج کیا ہے. پھر اگوں سرکار نے اس راز تو پردہ اٹھا دیتا. حضور نے فرمایا جب تو نے اس سید زادی کی خدمت کی تھی اس نے تجھے دعا دی تھی کہ اللہ تیرے اگلے پچھلے گناہ معاف کرے, اللہ تجھے اس کا نعم البدل عطا فرمائے, اور اللہ تجھے اس کا وہ اجر دکھائے کہ تو جو دنیا میں بھی دیکھے. تو فرمایا کہ اللہ نے تیری مثل ایک فرشتہ پیدا کیا, اب وہ ہر سال قیامت تک ہر سال تیری طرف سے حج کرتا رہے گا. اللہ نے تیری مثل ایک فرشتہ پیدا فرما دیا, قیامت تک ہر سال وہ تیری طرف سے حج کرتا رہے گا. اور تو نے 600 چاندی کی اشرفیاں دیں, اس تھیلی کے اندر 600 سونے کے دینار ہیں, اس تھیلی کے اندر 600 سونے کے دینار ہیں. ربی بن سلیمان فرماتے ہیں میری آنکھ کھلی, میں نے اس تھیلی کو کھولا, واقعی اس کے اندر 600 دینار تھے.